بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ میرے پیچھے یہ جو مخلوق دیکھ رہے ہیں، کبھی زمین پر ان کا راج ہوا کرتا تھا۔ ہزاروں کلو وزنی جسم، مضبوط جثے اور لمبے نوکیلے دانتوں کے مالک یہ جانور طاقت، وحشت اور حکمرانی کا نشان ہوا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ وہ مخلوق تھی جسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اتنے طاقتور تھے کہ ان کے دوڑنے کی آواز سے ہی کئی جاندار موت کی آغوش میں چلے جایا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ تھے ڈائنوسارز۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے یہ صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹ گئے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہ کیا چیز تھی جس نے اس ناقابل تسخیر مخلوق کو ایسے مسخر کیا کہ یہ اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے۔ کیا یہ قدرت کا انتقام تھا یا پھر کسی اور دنیا سے آیا ہوا ایک فیصلہ کن وار؟ ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر تنزیل اور آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ پلینٹ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کی اطلاع ملتی رہے۔ ناظرین، یہ کہانی ہے ڈائنوسارز کے عروج و زوال کی اور ان کے خاتمے کے مختلف ممکنہ وجوہات کی۔ سائنسدانوں کے مطابق تقریباً 6 کروڑ 60 لاکھ سال پہلے ایک 10 کلومیٹر چوڑا شہاب ثاقب زمین سے آ ٹکرایا اور اس کا اثر تباہ کن تھا۔ دھماکے کی شدت ہزاروں ایٹم بموں کے برابر تھی۔ زلزلے، سونامی اور جنگلوں میں بھیانک آگ لگ گئی۔ گرد و غبار نے سورج کی روشنی کو بلاک کر دیا، جس سے درجہ حرارت شدید گر گیا۔ پودے مرنے لگے، سبزی خور ڈائنوسارز کو خوراک نہ ملی اور یوں فوڈ چین ٹوٹ گیا۔ یہ تباہی اس قدر شدید تھی کہ زمین کی 75% حیات ختم ہو گئی۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ایک شہاب ثاقب اتنی بڑی تباہی لا سکتا ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی تھا؟ چلیے مزید کھوج لگاتے ہیں۔ اسی دور میں ہندوستان کے علاقے ڈیکن ٹریپس میں زبردست آتش فشاں دھماکے ہوئے۔ یہ آتش فشاں لاکھوں سال تک پھٹتے رہے، جس سے زہریلی گیسیں خارج ہوئیں۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ اور سلفر کی مقدار بڑھنے سے موسم میں شدید تبدیلیاں آئیں۔ تیزابی بارشوں نے نباتات کو تباہ کر دیا اور زمین یا تو بہت زیادہ گرم ہو گئی یا بہت زیادہ سرد۔ کیا ڈائنوسارز کے لیے یہ قدرتی آفت زیادہ مہلک ثابت ہوئی؟ لیکن رکیے، اگر آتش فشاں کا اتنا ہی اثر تھا تو شہاب ثاقب کا کیا ہوا؟ کیا یہ دونوں واقعات ایک ساتھ رونما ہوئے؟ کچھ سائنسدان یہ مانتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایک اچانک حادثہ نہیں تھا، بلکہ ایک سست مگر یقینی تباہی تھی۔ نباتات میں ارتقائی تبدیلیاں آئی، جس سے سبزی خور ڈائنوسارز کی خوراک کم ہونے لگی۔ جیسے جیسے سبزی خور کم ہوئے، ویسے ہی گوشت خور ڈائنوسارز کو بھی شکار نہیں ملا۔ آہستہ آہستہ پوری نسل ناپید ہونے لگی۔ لیکن یہاں یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ڈائنوسارز کسی بیرونی تباہی کے بجائے خوراک کی کمی کے باعث معدوم ہوئے؟ مگر اگر ایسا تھا تو دوسرے جانور کیوں بچ گئے؟ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوا ہوگا جو صرف ڈائنوسارز کو ختم کر گیا۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ کوئی مہلک وائرس یا بیماری پھیل گئی، جس نے سارے ڈائنوسارز کو بڑی تعداد میں ختم کر دیا۔ کیونکہ ڈائنوسارز پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے تو کوئی بیماری ایک سے دوسرے تک پھیل سکتی تھی، لیکن اس تھیوری کے ٹھوس شواہد ابھی تک نہیں ملے۔ اور اس کے ساتھ یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ اگر بیماری ہی مسئلہ تھی تو کیا باقی جانوروں کو بھی وہی بیماری نہیں لگنی چاہیے تھی؟ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ ناظرین، زمین کے مقناطیسی قطبین وقتاً فوقتاً اپنی جگہ بدلتے ہیں۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ مقناطیسی قطبین کے اچانک تبدیلی نے زمین کی آب و ہوا پر شدید اثر ڈالا ہوگا۔ یہ تبدیلی ڈائنوسارز کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی اور وہ آہستہ آہستہ ناپید ہونے لگے۔ لیکن کیا زمین کی اندرونی تبدیلیاں اتنی طاقتور ہو سکتی ہیں کہ وہ ایک مخلوق کی پوری نسل کا خاتمہ کر دیں؟ اور اس کے ساتھ یہ سوال بھی موجود ہے کہ باقی جانور کیوں بچ گئے؟ یہ راز ابھی تک مکمل نہیں کھلا۔ ناظرین، یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ جدید پرندے دراصل ڈائنوسارز کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے ہڈیوں کا ڈھانچہ، انڈے دینے کا طریقہ اور جسمانی ساخت ڈائنوسار سے ملتی جلتی ہے۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈائنوسارز آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، بس ایک نئے روپ میں؟ ذرا سوچئے، جو مخلوق لاکھوں سال زمین پر راج کرتی رہی
وہ شاید آج بھی کسی نہ کسی شکل میں زندہ ہے۔ تو ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ڈائنوسارز کے مکمل خاتمے کی اصل وجہ کیا تھی؟ کیا یہ شہاب ثاقب تھا، یا آتش فشاں، یا پھر موسمیاتی تبدیلی؟ ناظرین، زیادہ تر سائنسدان مانتے ہیں کہ یہ سب عوامل مل کر ڈائنوسارز کے خاتمے کا سبب بنے۔ پہلے آتش فشاں دھماکوں نے ماحولیاتی نظام کو کمزور کیا، پھر شہاب ثاقب کے دھماکے نے زمین پر زندگی کی کمر توڑ دی۔ نتیجتاً ڈائنوسارز معدوم ہو گئے اور زمین پر ممالیہ کا دور شروع ہوا، جس نے بعد میں انسان کو جنم دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آج بھی زمین پر ایسی کوئی تباہی آ سکتی ہے؟ کیا انسان بھی کبھی ڈائنوسارز کی طرح ماضی کا حصہ بن سکتے ہیں؟ اور کیا اگر اس زمین پر ڈائنوسارز موجود رہتے تو ان کے ساتھ انسان ایوالو کر سکتے؟ ناظرین، آپ کے خیال میں کون سی تھیوری زیادہ درست ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے دیجیے گا اور اس حیران کن کہانی کو سب کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔